زبردستی بدتمیزی کی، یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پھیلے، یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے اور گھروں میں گھسے ہیں. تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی. ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پولیس. تو یہ ایک پلان تھا. لیکن پھر ہم اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. آدھی آبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے. اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں، جو خاوند ہیں، جو باپ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے، یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر، یا اس سے پہلے جب یہ پرامن احتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو، تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کو کہیں آپ گھر بیٹھنا، آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرنی. اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 50% اپنی آبادی کو پولیٹکس سے باہر رکھتے ہیں. تحریک انصاف وہ جماعت ہے، اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی. ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. فیملیز، پڑھے لکھے لوگ، غریب سے، پردہ دار خواتین سے، انگلش میڈیم، ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی، اور پھر ایکٹیو ہوئی. اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں. اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے، اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے، وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے. جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، 15-20% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے، یعنی لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. اب ہماری تاریخ کیا ہے؟ پچھلے 60 سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے، آدھا وقت 2 خاندانوں نے کیا ہے. اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں، کہ پولیٹکس بہت بری چیز ہے، لوگ پولیٹکس سے ہٹ جائیں. اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ جب ایک لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے، یعنی کوئی ناانصافی ہو، کوئی حقوق ان کو، یا ان کو فکر نہیں ہے، یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے. اب یہ وہی فیز آ گیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایولیوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا. ہم نے ایک بہت بڑی موومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز موومنٹ، وکیل. تو وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدھر پاور ہوتی تھی، جو حکومت ہوتی تھی اس کے ساتھ چلتی تھی، اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقتور توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دیتی آئین توڑنے کا. اس لیے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں. اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی آزادی. دیکھیں پہلے یہ سمجھ جائے، جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے ملکی عدلیہ. ملکی عدلیہ گورنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی، کیونکہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے. اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کی عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب آزاد ہوا، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، تو سارا جو ویسٹرن یورپ تھا وہاں جمہوریت آ گئی. صرف اسپین میں نہیں آئی، وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی. 50 سال کے بعد دیکھیں گے سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا، خوشحال ہو گیا، اور اسپین پیچھے ہے. حالانکہ اسپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا. تو جمہوریت، آزادی، خوشحالی، یہ سب ساتھ چلتے ہیں، لیکن بنیاد ان کی انصاف میں ہے. انصاف کا مطلب ہے کہ جب ایک معاشرہ آپ کے اس کی عدلیہ فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہیں جمہوریت آتی ہے، وہیں خوشحالی آتی ہے. تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی، عدلیہ آزاد ہو گئی. عدلیہ نے بہت تو بڑی دیر تک، اور ایسا کہ
لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کرے گی، ہم عدلیہ کے پاس چلے جائیں گے۔ میرے 3.5 سال میں مکمل طور پہ عدلیہ آزاد، کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹرفیرنس کی، مکمل طور پہ میڈیا آزاد۔ ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا، 80% تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی، حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کے، جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا، ٹاپ 3 دنیا میں ملک تھے۔ دنیا نے ہمارے احساس پروگرام کو ایکنالج کیا، دنیا نے ہمارے جو ہم نے پہلی دفعہ ماحولیات کے اوپر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اگائے، جو بلین ٹری سونامی جس کو کہتے ہیں، دنیا نے مانا اس کو۔ بورس جانسن نے جو برطانیہ پرائم منسٹر نے یو این میں تقریر میں نام لیا میرا اور کہا کہ ہم اس طرف آگے جا رہے ہیں، پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے 50 سال کے بعد۔ تو وہ حکومت جو اپنے ملک کی اکانومی کو بھی لا کے کھڑا کر دیا، اور 6.1%، کوئی کہتا ہے 5%، یعنی تاریخ کی وہ چند لمحے تھے جب سب سے زیادہ ملک آگے بڑھا تھا، لیکن اس کو تنقید کتنی ہوئی؟ ذرا اٹھا کے دیکھنا اخبار، آپ صرف ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں، ہمیں سارا وقت تنقید ہوئی۔ ہمارے ہاں 3 لانگ مارچز ہوئے، ایک بتائیں کہ کسی کو کوئی FIR کاٹی، کسی کو کوئی گھروں میں گھس کے کوئی روکنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ 25 مارچ کے بعد، یہ پلان کے ہوا تھا۔ یہ ہماری جمہوریت کو جو جتنا نقصان اب پہنچا ہے، میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ مجھے یاد ہے، اس طرح کے حالات نہیں تھے وہاں۔ جنرل مشرف کے دور میں تو میڈیا بھی چل رہا تھا، وہاں تو میں اپوزیشن میں تھا، ہمیں تو کبھی اس طرح کی سختی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو اب وہ جنرل ضیاء کے دور پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو مجھے تو نہیں پتا کہ جنرل ضیاء کے دور میں کس طرح اپوزیشن کو کیا، ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی سختی تھی، لیکن جو اب ہو رہا ہے یہ تو ہماری ساری جمہوریت کی نگیشن ہو گئی ہے۔ نہ یہاں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے مانے جاتے ہیں، نہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر، جب کانسٹیٹیوشن کہتی ہے 90 دن میں الیکشن، نہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں، گورنمنٹ اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ عدالتیں بیل دیتی ہیں، پکڑ کے دوسرے کیس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ عدالتیں کہتی ہیں ہمیں عمران ریاض کو یہاں لے کے آؤ یا کسی اور کو لے کے آؤ، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یعنی میڈیا کا جو منہ بند کیا ہوا ہے، جس طرح کے حالات آ جائیں، ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے جو لوگوں کو آپ یہ توڑ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں، میں فوج سے بڑا پیار کرتا ہوں، ذرا ان سے ذرا چپ کر کے بیٹھ کے پوچھیں کہ ان سے کیا کیا ہے۔ ان کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہاری فیملیز کو بھی ہم چھوڑیں گے، تمہارے بزنس ختم کر دیں گے۔ یہ کب ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی، وہ اگر ٹویٹ کر دیں ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں پاکستان میں، جن کا کوئی تعلق ہی کسی سے نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا۔ وہ تو جمہوریت تو ختم ہو گیا پاکستان۔ اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ، اپنے 15 ججز سپریم کورٹ، اپنی ساری قوم کی طرف سے، وہ پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں اس کی طرف سے، بلکہ اپنی عوام کی طرف سے میں آپ کو آج اپیل کرتا ہوں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھے۔ یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا رول۔ اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے ہیں، آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیڈ کیے جا رہے ہیں، اپنی آزادی کھوئے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں ان طاقتور کے سامنے، کیونکہ جس طرح ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں ہر روز کی اب بات کر رہا ہوں۔ رات عمر ایوب کے گھر میں گھسے، وہاں سارا دوسری دفعہ گھر میں گھسے، وہ تو چھپا ہوا ہے، اس کا سارا گھر توڑ دیا۔ شہزاد اکبر وہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نارمل نہیں ہے، وہ اسپیشل چائلڈ ہے، جس طرح ذل شاہ، رات اس کے گھر میں گھسے، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ یعنی جو ہو رہا ہے ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے۔ اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، نہیں تو تاریخ یہ یاد رکھے گی
کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے، وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی جو ڈیوٹی تھی، ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری۔ اس لیے میں بڑے ریسپیکٹفلی آپ سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک کام کریں کہ ہماری جو عورتیں جیلوں میں ہیں، جنہوں نے صرف اپنا رائٹ تھا، ان کا حق ہے، آئین ان کو حق دیتا ہے پرامن احتجاج کر جدھر بھی کر سکتی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھا، ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے، اور لوگوں کو ڈنڈے مارے، مجھے مارا، جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے، تو کیا ان کا حق پرامن احتجاج کرنے کا نہیں تھا؟ اور انہوں نے کدھر احتجاج کرنا تھا؟ GHQ کے سامنے کرنا تھا، جو بھی آرمی کی جدھر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا، کنٹرول روم کرنا تھا، اور کدھر جا کے وہ احتجاج پرامن احتجاج کرنا ان کا حق تھا۔ جو وہ نہیں کرنا، جس نے بھی کیا اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے۔ جنہوں نے جلایا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا، مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہوا کیا، میں نے تو تب مذمت کی تھی، اور میں کہا ان کے اوپر ایکشن لوں، کیونکہ غیر قانونی چیز کے اوپر ایکشن لو۔ لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے، جس طرح یہ ملک کو ساری جمہوریت رول بیک کی جا رہی ہے، ایک پوری پارٹی کو بین کر، سب سے بڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ صرف PTI کے خلاف نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اب یہ طاقت کی حکمرانی آ گئی ہے، یہ جنگل کا قانون ہے۔ تو آپ کو نمبر 1 وہ عورتیں جنہوں نے کسی جلاؤ گھراؤ میں نہیں تھی، صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے، آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، اس کی وجہ سے جیلوں میں ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر کے نہیں، میں نے اڈیالہ جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی، صرف ان کی کنڈیشنز بہت بری ہیں جس طرح ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں۔ دوسرا، جوڈیشل انکوائری کریں، بھئی پتہ تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاؤ گھرائی کیا ہے۔ ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے تو سیدھا الزام لگا دیا، کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے، کیونکہ میچ یہ کھیل ہی نہیں سکتے۔ لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کم اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں، پتہ تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا، اور آپ کی پوری مدد کریں گے۔ ہاں، جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق 25 لوگ شہید کیے گئے، سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا، اس کے علاوہ کئی 100 لوگوں کو گولیاں لگی۔ کون سی دنیا کے اندر پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ کسی کے پاس ویپن نہیں تھی جن کو مارا گیا۔ کیا ان کو کیا ملک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ کیا ایک جان لی ہے آپ نے؟ ان کے بھی گھر میں ماں باپ، بچے، بہن بھائی ہیں، تو کیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر؟ ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں۔ 25 لوگ ہیں جس میں سے 18 ہم آئیڈینٹیفائی کر بیٹھے، باقیوں کو اتنے خوف زدہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار ڈرے ہوئے ہیں بتاتے ہوئے۔ جو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ کوئی گھروں میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہاسپٹل سے جا کے ان کو پکڑ لیا، جن کو گولیاں لگی ان کو جا کے پولیس نے ان کے اوپر کیسز کر دیا۔ یہ خوف کی فضا، تو کم از کم ایک جوڈیشل انکوائری میں دونوں چیزیں ہوں۔ جنہوں نے غلط جلایا کور کمانڈر کا گھر، ایکشن لے ان کے اوپر، اور جنہوں نے جن لوگوں کو پرامن احتجاج کرتے ہوئے گولیاں ماری ہیں ان کے اوپر بھی تو اس ملک قوم کا حق ہے پتہ چلوانا کہ کون قصوروار ہے۔ اور پھر تیسری چیز، جب ایک ملک کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے
اور ججز وہاں بیٹھ کے رو پڑتے تھے کہ ہم کیا کریں، ہم آپ کو بیل دیں گے، وہاں سے پھر پکڑ لیں گے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس ہی کر دیں اور کہیں جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں۔ تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ تو سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کے اوپر اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سارے کچھ، وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز وہ کہہ دے کہ جی میں آج تحریک انصاف چھوڑا ہوں تو وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو جنگل کا قانون بن گیا۔ اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آئی جیز، جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا، جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوس کرو، وہ نہیں دے رہے، تو ان کے اوپر تو کنٹیمپٹ لگائیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کوئی اس ملک کے اندر قانون ہے، اگر قانون پہ نہیں چلیں گے تو کیا طاقتور کو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اس کو گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی لگایا جائے۔ اور جو ہمارے 23,000 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے ہمارے کارکنوں کی، 23,000، جس میں ہمارے خیال کے مطابق 10,000 سے زیادہ جیلوں میں، تو ان کے اوپر یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، کئیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ان کے اوپر جو بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی گلٹی ہیں انوالوڈ ہے تو ان کو جیل میں رکھیں، باقیوں کو تو چھوڑیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو وہ تھے ہی نہیں وہاں، یعنی 3-4 جگہوں کے اوپر جدھر آگے لگی ہیں، جدھر آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں ادھر ان کے اندر جو انوالوڈ ہے، لیکن جو سارے کارکن پاکستان سے پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے یہ تو پالیٹکس ختم کر رہے ہیں، یہ تو پلان ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ، سپیریئر جوڈیشری سے کہ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے، یہ ساری ہماری جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی مشکل سے ڈکٹیٹرشپ سے نکل کے پھر آتی تھی، پھر واپس ڈکٹیٹرشپ، بڑی مشکل سے ایولیوشن یہاں ہوئی، اور جو عدلیہ کے لیے جو قوم کھڑی ہوئی تھی اور جو لائرز وہاں بھی قربانیاں دی تھی، وہاں بھی جیل میں گئے، تو وہ اگر ادھر آ کے واپس ہم نے چلے جانا ہے وہ سیاہ دور کے اندر، یہ جو دور مشرف سے بھی برا دور ہے، تو اس کا مطلب اس ساری جو قوم کی کوششیں اپنی جمہوریت اور آزادی کی طرف سفر تھا اور رول آف لا کی، وہ تو سارا رول بیک ہو گیا۔ اس لیے آپ کی طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا کہ دیکھیں اپنے آپ کو ٹائم دے دیں، آپ نے 2 ہفتے لینے ہیں، 3 ہفتے لینے ہیں، جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ اس ٹائم میں توڑ لیں، اور جس ریٹ پہ جا رہا ہے کافی لوگ آپ نے توڑ لیے اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آج تحریک انصاف کو چھوڑنا، بڑا ظلم ہوا 9 مئی کو۔ وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہم سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں، کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے، اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے۔ تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں، 2 ہفتے 3 ہفتے، اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کر دیں۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دیے ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، پھر الیکشن اناؤنس کر دیں، ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے، پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن فیصلہ کر لیں، ٹائم نہ۔ اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں۔ صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں۔ اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں ہے، وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا۔ جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں 9 لاکھ سے اوپر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ڈالر میں پیسے، روپیہ گرتا جائے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن اس کو ہم کو فرق پڑ رہا ہے۔ اس لیے جلدی فیصلہ کریں، 4 ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑ لیں، پھر الیکشن کروا دیں۔ شکریہ۔